الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. گناہ کو اللہ نے انسان کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے. جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس سے اللہ کی شریعت کو توڑ کر کوئی اللہ کا نقصان نہیں کرتا. گانے سنتا ہے تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. فلم دیکھتا ہے تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. موسیقی سنتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بدنظری کرتا ہے، موسیقی سنتا ہے، گانے سنتا ہے، اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. جیسے ماں باپ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز میرے بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ایسے ہی جیسے ربا کو پتہ ہے میرے بندے کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے تو اس کو گناہ قرار دے دیا، ایسے ہی اللہ کو بھی پتہ ہے، خدا کو بھی پتہ ہے، ربا بھی جانتا ہے کہ کون سی چیز میرے بندے کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا اس چیز کو حرام اور گناہ قرار دے دیا کہ اس سے دور رہو. اب ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز گناہ ہے، اور دوسری صورت ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ گناہ نہیں ہے. تو اس کو سمجھنے کا بڑا اہم طریقہ ہے. اس کو سمجھیں کہ آخر ہمیں کیسے سمجھ میں آئے کہ یہ چیز گناہ ہے اور یہ چیز گناہ نہیں. اللہ نے جو عبادات رکھی ہیں وہ عبادات اس لیے رکھی ہیں کہ عبادات کے کرنے کی وجہ سے، عبادات کی برکت سے مزاج میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گناہ کا تعفن ہونا سمجھ میں آتا ہے. جی، کیونکہ عبادات کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ ان کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جتنا جتنا عبادات سے دور ہوتا ہے وہ اتنا اتنا اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہوتا ہے. بعض عبادتیں اللہ نے فرض کر دی کہ یہ عبادت کرو اور اس کو کرنا لازم ہے. بعض واجبات میں شامل کر دی کہ دیکھو یہ فرض تو نہیں ہے مگر کرو ضرور، اور بعض سنت میں شامل کر لی کہ اس کی برکتیں تمہیں حاصل کرنی ہے، اور بعض نفل ہیں کہ وہ زائد چیزیں ہیں کہ یہ زائد نفع تم نے حاصل کرنے ہیں تو اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہو. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ سے دعا مانگے اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے. اللہ ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتے ہیں. بعض دفعہ اس کی قبولیت کسی دوسرے طریقے سے ہوتی ہے، بعض مرتبہ اس کی قبولیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کو پسند نہیں کرتا. عسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں بڑی پسند آ رہی ہو مگر وہ تمہارے لیے بہت بری ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز جو تمہیں ناپسند آ رہی ہے مگر وہ ہے تمہارے لیے بہت اچھی. فوجی کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اس کو بھگایا جا رہا ہے، کئی کلومیٹر بھگایا جا رہا ہے، گندے پانی میں غوطے لگوائے جا رہے ہیں، اس کو بھگایا جا رہا ہے. چلتی ہوئی گاڑی جو 60-70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ رہی ہے، اس کے اوپر سے اس کو دھکا دے کے گرایا جاتا ہے، اس کا سر بھی پھٹ رہا ہے، اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں. اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے جسم کو مضبوط کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اچانک حادثہ ہوگا تو تمہیں کیسے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا، اس کی وہ ٹریننگ ہوتی ہے. تو آسان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، بہت ساری چیزیں تمہیں بری لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ہوتی تمہارے لیے بہت اچھی، کہ تمہاری ذات کے اوپر آزمائش آ گئی، تمہاری ذات کے اوپر تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، مال کی تنگی آ گئی، رزق کی فراوانی تھی اس پہ تنگی آ گئی، تو انسان تو ایسا ہے نا وہ کہنے لگتا ہے کہ جب میرا پروردگار مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے اور رہنائی دیتا ہے، گھر دیتا ہے،
بار دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، تو پھر یہ اولاد کبھی انسان کے لیے آزمائش بنتی ہے، کبھی اولاد نہ ملے تو آزمائش بنتی ہے۔ کسی کو اللہ اولاد دے کر آزماتا ہے، تو یہ لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے کہ ان بیٹیوں کو پال کے دکھاؤ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وہ یہ لمن یشاء ذکور، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں ہی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ آزماتا ہے کہ دیکھو تمہاری آزمائش ہو۔ وہ اللہ دینے پہ قادر ہے، مگر نہ دے کر آزما رہا ہے۔ وہ کروڑوں دے سکتا ہے، اربوں خربوں دے سکتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں میرے بندے میں تجھے نہیں دے رہا، دیکھوں گا کہ تم کیا کرتا ہے۔ اور کسی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور بہت زیادہ دیتا ہے، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے، اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا، اتنی زندگی دی، اتنی دولت دی، اتنا حسن دیا، اتنا جمال دیا، اتنی عمر دی کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، تمہیں دے رہے ہیں تاکہ تمہیں آزمائیں کہ دیکھو تم اس مال کو کیسے خرچ کرتے ہو، اللہ تلل میں تو نہیں اڑاتے۔ تو یہاں پر انسان وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اللہ اس کو دیتا ہے کہتا ہے میرا اللہ تو بڑا اچھا ہے، میرا اللہ تو بڑا کرم والا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرا پروردگار پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کیوں مجھے آزما رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دے رہا، ان کو تو اتنا دیا ہے مجھے کیوں نہیں دے رہا۔ اللہ غنی ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ رزاق ہے، ذو القوة ہے، دینے والا ہے، دینے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ بہت سوں کے پاس بہت اللہ نے مال دیا ہوتا ہے، دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہوتا، دینے کا حوصلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ دینے کا حوصلہ اتنا بڑا ہے کہ تبوک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ ہاں بھی کچھ لے کر آؤ، اور سب لوگ کچھ لے کر آئے۔ صحابی نے جا کے مزدوری کی، کچھ بھی نہیں تھا، بوریے کا کپڑا پہنا ہوا مزدوری کی، اور مزدوری کرنے کے بعد 20 کھجور لا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے کہ یا رسول اللہ یہی کما سکا اور یہ کھجور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک طرف عثمان کے دیناروں کی تھیلیاں ہیں، سونے کی تھیلیاں ہیں جس سے کئی سو گھوڑے آ سکتے ہیں، اور ایک طرف وہ چند کھجوریں ہیں، نبی علیہ السلام اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ثعلب آیا نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال و دولت کثرت سے دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں دعا نہیں کروں گا۔ پھر آیا یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے مال میں برکت دے دے، صحابی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں دعا کروں گا۔ تیسری مرتبہ آیا تو سمجھ جانا چاہیے تھا منشا ہے۔ جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں وہ دعاؤں میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، وہ لمبی دعائیں مانگتے ہیں مگر بڑے ادب سے مانگتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط جملہ کہہ دو۔ ہم مومن مسلمان لوگ اللہ سے بے تکلف ہوتے ہیں، اور اللہ سے بے تکلف ہونا چاہیے، چاہے 1000 کروڑ گناہ کر لیوں لیکن اللہ سے بے تکلفی ہر مومن کے لیے ہے۔ 1000 گناہ کر لیے پھر بھی اللہ جی آپ سے معافی مانگتے ہوئے کسی کو شرم آتی ہے؟ جی کسی ایک کے سامنے ہم سے غلطی ہو جائے تو دوسری مرتبہ معافی مانگتے شرم آتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے 1000 گناہ کرنے کے بعد پکا وعدہ کیا اللہ جی کل سے نماز ایسی پڑھوں گا کہ کمال کر دوں گا، کل سے تو تہجد بھی پڑھوں گا، پھر فجر میں نہیں اٹھ رہا، کل سے تو ایسی نماز پڑھوں گا کہ کمال ہو جائے گا، پھر جماعت کی نماز چھوڑ رہا ہے، روزانہ توبہ کرتا ہے، روزانہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کسی کو شرم آتی نہیں آتی؟ ہر مومن کا اللہ سے بے تکلفانہ تعلق ہے۔ ہاں کسی ایک کے ساتھ غلطی ہو جائے تو دوسری مرتبہ معافی مانگے گا، تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ غائب ہو جائے گا کہ شرمندگی اتنی زیادہ ہے۔ ہم انسان ہے، انسان سے شرمندہ ہوتا ہے، انسان خدا سے شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی کرم والی ہے، رحمتوں والی ہے، نوازشوں والی ہے۔ وہ دے سکتا ہے مگر نہیں دیتا، نہ دینے کی ہزاروں وجہ ہوتی ہیں کہ اس کو مال دیا تو پھر کیا ہوگا۔ ثعلب آیا نبی علیہ السلام کے پاس بار بار دعا کروانے کے لیے، تو چنانچہ
چنانچہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے اور دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، مگر دعا میں اصرار کرنا چاہیے، مگر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اصرار کرنا چاہیے، اللہ میرے بچے کو صحت دے دیجیے، اللہ آپ اس کو صحت سلامتی عافیت کے ساتھ دے دیجیے، اللہ آج تو اس کو صحت دے دے، اللہ آج اس کو زندگی آپ دوبارہ سے دے دیجیے، اس کو صلاحیتیں عطا فرما دیجیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ کر سکتے۔ مگر دعا میں ایسی ضد کرنا، اللہ اس کو دے اور ابھی دے اور اسی وقت دے، یہ ضد ہے، یہ ضد مانگنا بے ادبی ہے، یہ ضد کرنا بے ادبی ہے کہ دعا کے آداب ہیں۔ دوستو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں دعا کی قیمت پتہ چل جائے نا تو ہم دعا کے پیسے لگانا شروع کرتے ہیں۔ 1,00,000 والی دعا ہے، 2,00,000 والی دعا ہے، اللہ کی قسم جب آپ دعا مانگتے ہیں اللہ غیب سے راستے کھولتے ہیں، اور ایسے راستے کھولتے ہیں، ایسے راستے کھولتے ہیں کہ ظاہری اسباب پیچھے رہ جاتے ہیں، کہ دعا میں ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ مگر ہمارا مسئلہ دعاؤں کے اوپر اعتبار کرنی ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں ہمیں اللہ کا یقین ہے، یقین ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مذل ہے، قدوس ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، خالق ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ رشید ہے، صبور ہے، شاکر ہے، شکور ہے، صبار ہے، قہار ہے، واجد ہے، ماجد ہے، سب کچھ ہے اللہ کے ساتھ۔ مگر ایمان ہے ہم سب کا، مگر ہمارا اللہ پہ اعتبار نہیں رہا، اعتقاد نہیں رہا، اعتقاد رہا ہے اسباب کے اوپر، اعتقاد رہا ہے مال کے اوپر، اعتقاد رہا ہے باس کے اوپر، اعتماد اللہ پہ نہیں رہا۔ مسلمانوں کا بھی اللہ پہ اعتماد نہیں رہا۔ ہمارے استاد جی فرماتے تھے، ہاں جی وعدہ کرتے ہو؟ جی جی انشاءاللہ کرنا بھی۔ مولویوں کا انشاءاللہ جب ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کہتے مولوی جب انشاءاللہ کہتے تو جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نے کہا جب تبلیغی انشاءاللہ کہتے تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ وہ خواجہ صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے اردو میں جو ہے وہ ان شرطیہ ہے، ان شرطیہ ہے۔ شرطیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہوا تو تب یہ ہوگا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ لیکن جب ہم لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں تو جو ان ہے نا وہ شک کا ہوتا ہے۔ ان لفظ شک کو بیان کرنے کے لیے بھی عربی میں ان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، شرط کے لیے آیا، مگر دوسری جگہ پر ان جو ہے وہ شک کے لیے آیا۔ ان کنت کاذبا، ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر اس کی قمیض جو ہے شک کو بیان، اگر اس کی قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیض آگے سے پھٹی، تو ان شک کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو تمہارا جو ان ہے نا یہ شک کے لیے تو ہم اللہ کے ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین ہے، مگر اعتماد نہیں کرتے ہم مومن اللہ کی ذات پر۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے وہ راستے بھلا دیے، ان راستوں پہ چلنا چھوڑ دیا جو راستے ہموار تھے، ہم نے ان راستوں کو فالو کرنا چھوڑ دیا جن راستوں پہ اللہ کی ذات کا تقرب ملتا تھا۔ وہ راستے ہیں، ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا قرب حاصل کرو اور تہجد گزار نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تم کو میں اللہ کا بڑا مقرب ہوں اور پھر تہجد نہیں پڑھتے تو جھوٹ بول رہے ہو، کہ تہجد کے اندر قبولیت کے وہ راز رکھے ہوئے ہیں، تہجد کے اندر قبولیت کے وہ مقامات رکھے ہیں، اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان کیے تھے نا، مجھے آسان ترجمہ کرا یہ ہاں، تہجد میں اللہ نے وہ مقامات رکھے ہیں، ابھی میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایسے اللہ نے مقامات رکھے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اس درجے کا اعتقاد نہیں رہا، جب اس درجے کا اعتقاد نہیں رہا تو بس پھر ایسے ہی ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل،
اے پیغمبر تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات ادنا من ثلثی اللیل 2/3 رات کے بعد یعنی رات 3 بجے کے بعد ونصفہ یا نصف رات کے بعد یعنی رات 1-2 بجے کبھی بے قراری تو رات 1-2 بجے ہی اٹھ گئے اور کبھی زیادہ نیند کا غلبہ ہوا تو رات کے آخری حصے تک سو لیے اور پھر اٹھ گئے وثلثہ وطائفۃ من الذین معک اور صرف آپ اکیلے نہیں ہیں جو ایسے اللہ کے لیے بے قرار ہوتے ہیں بلکہ مومنین کی ایک جماعت بھی ایسی ہے جو اللہ کے لیے ایسی بے قرار ہوتی ہے۔ بچپن میں ایک بزرگ کی صحبت اٹھائی، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم جیسے دلہا اپنی دلہن کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوتا ہے، میں ایسے تہجد میں اٹھنے کے لیے بے قرار ہوتا ہوں۔ کبھی اٹھ کے دیکھتا ہوں کتنا ٹائم ہو، ارے یار ابھی تو تہجد کا وہ وقت نہیں ہوا جو اللہ کو بڑا پسند ہے، پھر سو جاتا ہوں۔ ہمیں تو آج کل ٹینشن ہوتی ہے نا کہ فلاں کام میرا ہوا یا نہیں ہوا، اس کے لیے بار بار موبائل اٹھا کے دیکھتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں۔ کبھی گھڑی کو اٹھ کے دیکھیں، کبھی یہ ہو کہ مجھے اللہ کے لیے اٹھنا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ نے رات دن ٹھیک ٹھیک مقدار سے پیدا کی ہے۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اسے معلوم ہے کہ تم ٹھیک حساب نہیں رکھ سکو گے، کبھی پہلے اٹھ جاؤ گے، کبھی بے قرار ہوگے نا میری محبت میں۔ میری محبت سے صرف آپ نہیں، انک تقوم اور وطائفۃ من الذین معک، کچھ ایمان والے بھی ایسے ہیں اور آپ بھی ایسے ہیں۔ اب آپ بتائیے میں اور آپ ان ایمان والوں میں شامل ہیں؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث، آپ رات میں بے قرار ہو کے اٹھتے ہیں۔ وطائفۃ من الذین معک، اور ایمان والوں کا بھی ایک جماعت اٹھتی ہے۔ وثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، پہلے والوں میں بڑی جماعتیں ایسی تھیں، بعد والوں میں بھی بڑی جماعتیں ایسی ہیں۔ ذوق پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر ہمارے استاذ، ہم 20 منٹ کے لیے اٹھ جاؤ، اس کے بعد بھلے سے سو جاؤ، 2-4 راتوں کے بعد تمہیں ذوق ملنے لگے گا، 2-4 راتوں کے بعد تمہیں فکر ہونے لگے گی کہ مجھے اللہ کے لیے اٹھنا ہے۔ آج ہماری ساری کوششیں مال کے لیے، ساری کوششیں عزتوں کے لیے، رب العزت کے لیے اپنی کوشش کو خاص کریں، کچھ کوشش کریں۔ ہمارے اکابرین میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کے لیے محنت نہ کرتا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم، کمال علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو مولانا رشید احمد گنگوئی جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ بیعت ہوئے تو کہا کہ حضرت میں رات دیر تک مطالعہ کرتا ہوں، اور کثرت مطالعہ کی وجہ ہے کہ مجھے کتب حدیث پڑھانی ہوتی، 18 کتابیں پڑھاتے تھے، تو اس کے لیے مطالعہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو میں اس لیے تہجد میں نہیں اٹھ سکتا۔ تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، آپ تہجد میں مت اٹھیں، آپ بس فجر میں ہم آپ کو اٹھا لیں گے۔ جی حضرت، مگر شیخ کی توجہ ایسی خاص تھی کہ حضرت جب تہجد کے لیے اٹھے تو خود حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کی آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ حضرت بستر سے غائب ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بوڑھا آدمی تو تہجد کے لیے اٹھے اور تیرے جوان کی نیند اتنی پکی ہے کہ تو نہیں اٹھ پا رہا، چل کھڑا ہو جا۔ چنانچہ حضرت کے پیچھے آئے، کھڑے ہوئے، کچھ وقت حضرت کے ساتھ گزارا تو چلے گئے۔ جانے کے بعد حضرت نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے خط لکھا کہ میاں رشید احمد گنگوئی کیا احوال ہیں۔ کہنے لگے حضرت کیا بتاؤں کہ کیا احوال ہیں، حال تو کچھ بھی نہیں ہے، جو شریعت ہے وہ مزاج بن چکا ہے۔ ایک جملہ، جو شریعت ہے وہ مزاج بن چکا ہے، یعنی جو اللہ کا حکم ہے وہ میرے مزاج کا حصہ بن گیا ہے۔ گناہ کیے بغیر اگر نیند نہیں آتی، اگر اللہ کو ناراض کیے بغیر نیند نہیں آتی تو کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ مومن کے لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مومن کون ہوتا ہے، کہ مومن یہ ہوتا ہے کہ فَلْيُغَيِّرْ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ،
اپنے ہاتھ سے اس منکر کو روکے، اور فمن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے استعداد نہیں ہے تو زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت نے میں یہ حدیث پڑھائی تو فرمایا کہ مولویو یہ بتاؤ، ذالک اضعف الایمان، اس میں تفضیل ہے، تفضیل کا مطلب ہے سپرلیٹو ڈگری ہے گرانے کی، کہ سب سے نچلا ایمان یہ ہے۔ اس کے بعد بتاؤ کہ مومن کبھی منکر میں مبتلا ہو جائے گا؟ جو منکر کو برا سمجھ رہا ہے وہ منکر میں خود مبتلا کیسے ہوگا؟ یہ امر بالمحال ہے، پر امر بھی مشکل اصطلاح ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو دوستو، اپنے مزاج کے اندر گناہ کب ہوتا ہے؟ گناہ اس وقت ہوتا ہے جب پہلے اس گناہ کی صلاحیت پیدا ہوتی۔ ایک آدمی کی ٹانگیں نہیں ہے تو وہ سائیکل ٹانگوں سے تو نہیں چلا سکتا، ایک آدمی کے پاؤں نہیں ہے، وہ پاؤں سے بھاگ کے دوڑ کے ریس تو پل نہیں کر سکتا، جیت نہیں سکتا۔ گناہ کی صلاحیت مارنے کے لیے اللہ نے طاعت کو ہمارے اوپر لگایا کہ جب انسان طاعت میں لگتا ہے تو پھر گناہوں کی صلاحیت کمزور پڑتی ہے۔ گناہ کی صلاحیت، میرے ایک دوست تھے تو ان کے والد کو شدید نزلہ ہوا، تو ڈاکٹر نے کہا بھی آپ کا نزلہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ کو کم از کم 1 ہفتے تک روزانہ 1 سگریٹ پینی پڑے گی۔ اس نے کہا پی لوں گا، بچپن سے شوق ہے پینے کا، بچپن میں اماں نہیں پینے دیتی تھی، اب بیوی نہیں پینے دیتی، چلو پیوں گا۔ تو پہلے دن سگریٹ پی تو نزلہ تو نہیں رکا، کھانسی شروع ہو گئی، ایسی کھانسی کہ اس کو آکسیجن دینی پڑی اسپتال لے کر کے۔ اور یہاں پر لوگ ایک دن میں 3 سگریٹ پی جاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس سگریٹ اس کو ہضم نہیں ہوئی، اور جا کے ڈاکٹر نے کہا بھی کس جاہل ڈاکٹر نے تمہیں بتا دیا کہ نزلہ ختم کرنے کے لیے سگریٹ پینی ہے؟ فیملی ڈاکٹر تھا، جانتا تھا۔ تو دیکھیے، کسی کو گناہ راس آ رہا ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور جیسے اس بیچارے کو سگریٹ راس نہیں آئی ہے، ایسے ہمیں گناہ راس نہیں آنا چاہیے۔ اگر راس آ رہا ہے تو سمجھ لے اللہ سے بہت دور ہے، اللہ کی ذات سے بڑا دوری کا فاصلہ رکھا ہوا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، اذا مات العبد اذا انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ دیکھو جی، یہ زندگی کی سانسیں رکنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے اعمال کا انقطاع کہاں جا کے ہوگا۔ میں نے کتنے اعمال کیے ہیں، میں نے کتنے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، میرے کتنے اعمال ایسے ہیں جو میرے لیے ذریعہ نجات ہیں، آخرت کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے، اپنے اعمال کی فہرست بنائیں، کسی شیخ سے اس کو رجوع کریں، ورنہ ایک بار بیان سننے سے، 2 بار بیان سننے سے ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، اور جوش پیدا ہو جانے کے بعد انسان کا تھوڑا سا دل میں آتا ہے کہ میں یہ عمل کر لوں، میں یہ عمل کر لوں، مگر جب اس کی ترتیب نہیں بناتا تو شیطان گول کر دیتا ہے، شیطان گھما دیتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان اعمال میں نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہے نفس مطمئنہ، یہاں پر ہے نفس امارہ، یہ 2 نفس ہیں۔ نفس امارہ کافر کا ہوتا ہے، یہ کافر کا نفس ہے، نفس امارہ، اور دوسری طرف سے نفس مطمئنہ۔ اب جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، تو مومن درمیان میں ہوتا ہے، کیونکہ مومن کا نفس مطمئنہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نفس مطمئنہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب مرنے والا ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جس سے گناہ ہونا ممکن نہیں ہے، ٹھیک۔ انبیاء کا نفس مطمئنہ تھا، اور نفس امارہ وہ ہے کہ جو ہر موقع پہ گناہ کرتا ہے۔ کافر کا نفس امارہ ہوتا ہے، ہر موقع پہ گناہ کرتا ہے، ہر موقع پہ گناہ کرتا ہے، وہ نیکی بھی کرے تو وہ گناہ ہی شمار ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اعتقاد اور اعتماد کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے نیکی کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے نیکی نہیں کر رہا ہوتا، اپنی ذات کے لیے نیکی کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑی تسلی ہو جائے، مجھے سیٹسفیکشن ہو جائے۔
تو جب مومن گناہ کرتا ہے تو نفس امارہ کے قریب جاتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو نفس مطمئنہ کے قریب جاتا ہے۔ اور جب اس نوعیت کے معاملات اور مسائل ہوتے ہیں تو انسان کو گناہ ہضم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے وہ نفس امارہ کے پاس جاتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا ایک بڑی ضروری بات میں نے ذکر کرنی تھی۔ کسی نے مجھے خط لکھا اور خط کے اندر اہم بات تھی، میں اس کا جواب تفصیل سے دینا چاہتا ہوں۔ کئی لوگوں نے، کئی خواتین نے یہ مجھ سے سوال کیا، میں چاہ رہا تھا کہ اس سوال کا جواب دے دوں۔ ایک نے سوال کیا کہ ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھے اور بچے سنبھالے تو کیا صرف یہی اس کی ذمہ داری ہے؟ اور دوسری عورت، اور میں نے اپنے سامنے خاندان کی کئی خواتین کو دیکھا ہے جو اس لیے کمائی کرتی ہیں کہ ان کو بھی شوہر کی ضرورت پوری نہ کر، ان کے شوہر کو بھی ان کی ضرورت پوری نہ کرنی پڑے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی چیز کے لیے شوہر کی محتاج نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت خطرناک چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دین میرے سے خاتون تعلق میں ہے، انہوں نے کہا جی میں فیس بک اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے اوپر میں کچھ کرنے میں بڑی ماہر ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ دیگر خواتین کو بھی اس کی تعلیم دوں۔ میں نے کہا بی بی ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ ان چیزوں سے دور رہیں، فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ سے ہم چاہتے ہیں لوگ ان سے دور رہیں، اور آپ اسی کے اوپر خواتین کو کمائی کرنے کا طریقہ بتا رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ اور ہاتھ کی انگلیاں، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ کی انگلیاں بنی ہیں اللہ کی یاد کے لیے، ذکر کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کا نام گننے کے لیے۔ یہ انگلیاں اور ہاتھ اس لیے اللہ نے پیدا فرمایا کہ اس سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جب اس کے ذریعے سے دوسری چیزیں کرنا شروع کر دی جاتی ہیں تو اس ہاتھ پہ کنٹرول نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ جب آپ اعمال کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی ذات پہ کنٹرول ہوتا ہے، آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا آپ کی ذات پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ جب نماز پابندی سے پڑھتے ہیں تو آپ کا آپ کی ذات پہ کنٹرول ہو۔ شریعت نے کہہ دی نا 7 سال کے بچوں کو اٹھاؤ فجر میں، 7 سال کے بچے کو فجر میں اٹھاؤ، اٹھاتے جاؤ 3 سال تک نہیں اٹھتا، 10 سال کا ہو جاتا، اب اس کو مارو اور فجر میں اٹھاؤ تاکہ اس کے نفس پہ کنٹرول ہو، اس بچے کا اس کی ذات پہ کنٹرول ہو۔ اور جب ذات پہ کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو آج مغرب میں ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ کس درجے کی بلاسفیمی ہو رہی ہے، کس درجے کی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ کفر و شرک تو بہت پیچھے رہ گیا کہ کس درجے کی گستاخی کہ اپنی زبان کو روک نہیں سکتا، ماں باپ کے سامنے اولاد اپنی زبان نہیں روک سکتی، ماں باپ کو اولاد بیوقوف سمجھتی ہے، ماں باپ کو اولاد پاگل سمجھتی ہے۔ ہمارے استاد جی نے بڑے درد سے واقعہ سنا ہے کہ ایک ہمارا جاننے والا تھا تو جج بن گیا، تو کوئی تقریب ہوئی تو والد اس کے ساتھ تھا، تو والد ہوتا ہے نا، والد اپنے بچے کے دیے ہوئے کپڑے تو نہیں پہنتا چاہے بچہ کتنا بڑا ہو جائے، تو اس نے وہی صافہ بندھا ہوا، نیچے دھوتی باندھی ہوئی، اوپر قمیض پہنی ہوئی، ململ کا کرتا پہنا ہوا، تو پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ کہتے ہی از مائی سروینٹ۔ تو باپ کو انگریزی تو نہیں آتی تھی مگر اس نے جملہ یاد کر لیا، کسی سے جا کے پوچھا یار یہ سرونٹ کیا ہوتا ہے؟ سگے تو نوکر کو کہتے ہیں۔ تو بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا تجھے میں نے پڑھا تو دیا مگر مجھے افسوس ہے کہ میں نے تجھے برباد کر دیا۔ ایسی تعلیم جو آپ کو فرق مراتب بھلا دے، وہ تو تعلیم تو نہیں ہے نا۔ جی آپ بتائیں، اس واقعے سے آپ بتائیے کہ آیا اس نے اپنے باپ کے لیے صحیح جملہ استعمال کیا ہے؟ جی اپنے والد کے لیے صحیح جملہ استعمال کیا اس نے؟ وہ والد کو بھی تو چاہیے یہ کر لے وہ کر لے یہ کر لے وہ نہیں، والد کو تو یہ چاہیے لیکن بیٹے کو پڑھ لکھ کے کچھ نہیں چاہیے سمجھنا۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے والد کی کچھ عمر کے تقاضے، میری والد کی کچھ غیرت، اس کو نہیں سمجھ، لیکن باپ کو سمجھنا چاہیے
ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ آگے آنے والی نسل، پیچھے گزرنے والی نسل کو تانے دے تھوکے، یہ ہماری تعلیم آج ہمیں سکھا رہی ہے، یہ تعلیم آج ہمیں بتا رہی ہے۔ ہمارے اماں ابا نے تو ہمیں کھل کے جینے ہی نہیں دیا، اچھا کیا کھل کے جینے نہیں دیا، ورنہ تم بھی اپنی کلائی کاٹ کے اپنے آپ کو قتل کر چکے ہوتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو ذبح کر چکے ہوتے، تم بھی اپنے آپ کو بندر بول چکے ہوتے کہ میں بندروں کی نسل سے ہوں۔ حضرت تھانوی کے پاس آدمی آیا نا، کہا حضرت جلدی سے فتویٰ دے، ڈارون کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے انسان بنا، تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی ہمیں کیا ضرورت ہے فتویٰ دینے کی، ہر بندے کو اپنا نسب بتانے کا اختیار ہے۔ وہ کہہ رہے کہ میں بندر کی اولاد ہوں تو مان لو، ہم تو یا بنی آدم، حضرت آدم کی اولاد میں سے، جب ہم ان کی خاص اولاد میں سے، تو ہمیں کیا پڑی ہے ان لوگوں سے مرعوب ہونے کی۔ جب ہم ایسی تعلیم پڑھ لیتے ہیں جس سے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، ہم اہل کفر سے، اہل مال سے، اہل دنیا اور جاہ سے مرعوب ہو جاتے ہیں، تو پھر مسلوں پہ دل نہیں لگتا جی، پھر مسلوں پہ جی نہیں لگتا، پھر ذکر اللہ کرتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر ذکر اللہ کے اندر ذکر اللہ کی ضربیں ایسے لگتی ہیں ڈرامے بازی ہیں، مولوی صاحب ڈرامے بازی کرتے ہیں، اور پیر صاحب تو ڈرامے باز ہیں، پیر صاحب تو ایسے ہیں ویسے ہیں۔ ارے جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو اپنی ماہیت نظر آتی ہے، جب عمر ڈھل جاتی ہے تو پھر نظر آتا ہے تو کتنا بھی حسین تھا، آج تو دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دنیا بڑی خود غرض ہے جی، بڑی خود غرض ہے۔ جب تک آپ سے غرض ہے تو آپ کی دوست ہے۔ الدنیا دار الغرور، الدنیا دار من لا دار اللہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے چند منٹوں کے لیے، چند مزوں کے لیے مسلح کی پشت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ سے جتنا اللہ سے قرب ہوگا، نفس سے مطمئنہ کے قریب انسان جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ آ گیا کہ ہماری دیندار بچیاں، آئے روز یہ سوال آتا ہے، ہم برقعے کے اندر یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے تشہیر کر سکتی ہیں؟ جی کیوں بی بی، آپ کو کیا ضرورت؟ جی وہ شوہر جو کماتے ہیں اس سے گزارا نہیں ہوتا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا گزارا کس بات سے ہونا ہے؟ ہمارا گزارا ہونا ہے کہ ہمارے پاس مرسڈیز ہونی چاہیے، تب ہمارا گزارا ہوگا۔ ہمارے پاس جو ہو، ہمارے پاس فلاں فون ہونا چاہیے، اس سے ہمارا گزارا ہوگا۔ ہمارے پاس گھر اس لیول کو ہونا چاہیے، پھر ہمارے پاس گزارا ہوگا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو نواب آف بہاولپور نے خط لکھا کہ حضرت آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، میں نے یہاں پر یونیورسٹی بنائی ہے، ہزاروں طلباء یہاں پر ہیں، آپ تشریف لائیے، میں آپ کو یہاں پر 500 روپے تنخواہ دوں گا۔ تو حضرت کے پاس خط آیا تو حضرت نے خط کے پیچھے لکھا وعلیکم السلام، میری تنخواہ دارالعلوم دیوبند میں 5 روپے ہے، جن میں سے 2 روپے میرے مہینے کا خرچ ہے، اور 2 روپے میں 3 روپے میرے مہینے کا خرچ ہے، اور 1 روپیہ میں اپنی بیوہ پھپھو کو ہدیہ دیتا ہوں، اور 1 روپیہ میں سنبھال کے رکھتا ہوں کسی مشکل وقت کے لیے۔ لیکن وہ 1 روپیہ مجھے پورا مہینہ پریشان رکھتا ہے۔ اب آپ مجھے 496 روپے زائد دینے لگے ہیں تو میں کتنا پریشان ہوں۔ اے اللہ، ہمارے اکابر، اللہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہ، ہمارے استاد جی نے واقعہ سنانا کہنے لگا جیسے یہ خط تمہارے پاس ہے تم سجدے میں گرے تھے، یا اللہ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی، فتوحات کا زمانہ شروع ہو گیا، اب کمال زمانہ شروع ہو گیا، اب مزہ آئے گا زندگی جینے کا، اب میں اپنی زندگی میں ساری وہ چیزیں جو پیچھے میری رہ گئی ہیں وہ پوری کروں گا، ساری تمنائیں پوری کروں گا۔ کیا تمنائیں ہیں آج کے نوجوانوں؟ فلاں گاڑی میرے پاس ہو میں ڈرفٹیں ماروں، فلاں کار ہو تو میں یہ کروں، فلاں کپڑا ہو تو میں فلاں برانڈ ہو۔ یہ تو کافروں کی خواہشات، کافروں کی خواہشات۔
مومن کی خواہش کبھی دنیا کو دل میں بسانے کی نہیں ہوتی. جب تک یہ خواہشات دل میں بسائیں گے تو حرام کمائیں گے، حرام گھر میں لے کر آئیں گے. قناعت کیا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. جو اللہ نے دیا اس پہ خوش ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رائے تشریف لائے، ہوتے ہی رائے تھے، مدرسے تشریف لائے. کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ جو کھانا بناتا، اب کھانا پتہ کیسے بنتا تھا. کھانا میں نے وہ کھانے دیکھے ہیں اور 2-4 دفعہ ہی کھانے نصیب، ورنہ مدرسوں میں بہت اچھا کھانا بنتا ہے آج کل، لیکن چند ایک دفعہ میں نے بھی وہ کھانے دیکھے بھی ہیں، کھائے بھی ہیں. اور اب یقین کیجیے پوری پرات کے اندر، پوری پرات میں سالن ملتا تھا اور اس کے اندر گنتی ہوتی تھی، 25 یا 30 دال کے دانے ہوتے تھے، 25 یا 30 دال کے دانے. اور الحمدللہ طلبہ اس کو اتنا خوش ہو کے کھاتے تھے. کہتے آج کون امام السرید بنے گا، جیسے آج میں امام السرید بن، سب سے جلدی سرید بنائے گا، روٹی ڈال کے جلدی سے اس میں بھگو کے کھاتے تھے. وہ میچ ہوا ہمارا تو اس نے کہا بھائی آپ کون سے جم میں جاتے ہیں؟ اس نے کبھی کیوں؟ کہتے یہ مدرسے کی دال کی طاقت. ایسے کک مارتے اس کے پاس سے گزرتی منہ کھل جاتا، بھائی میرے منہ پہ لگتی تو پتہ نہیں کیا بنتا. اللہ اکبر. یہ تو تھوڑے سے پہلے وقت کے، ورنہ مدرسوں میں آج کل بہت اچھے کھانے. تو دارالعلوم دیوبند میں کھانا بنا تو ایک طالب علم آیا کہ حضرت یہ جو آپ نے سالن بنایا ہے اس سے تو میرے خیال میں وضو بھی کرنا جائز ہوگا. وضو اس پانی سے کر سکتے ہیں کہ جس پانی کی دو جو چیزیں ہیں، دو صفات جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہوں، رنگ بو مزہ. رنگ اور بو اگر دو چیزیں تبدیل، رنگ اور مزہ تبدیل ہو گیا تو وضو نہیں کر سکتے. تو کہنے لگا حضرت لگتا ہے کہ اس پانی سے وضو بھی ہو سکتا ہے. تو حضرت نے کہا بیٹھو ادھر بیٹھو. ناظم تعلیمات کو بولا کہ یہ دیکھو یہ طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. پتہ چلا مدرسے میں تو پڑھتا نہیں. حضرت آپ کو کیسے پتا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک کنواں ہے، اس کنویں سے دودھ نکل رہا ہے اور میں سب طلبا کو دودھ پلا رہا ہوں. سب کو میں نے دودھ پلایا، یہ ان میں نہیں تھا. تو یہ تو علم حاصل کرنے آیا ہی نہیں تھا. قناعت کسے کہتے ہیں؟ وہ بچہ جو گھر میں دال بنے تو منہ بنا لیا. قناعت اسے کہتے ہیں کہ جو ہو اس کو بخوش قبول کرے. قناعت اسے کہتے ہیں، اس سے قناعت کہتے ہیں. قناعت تو مومنین کا زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے، نہ ہماری زندگی کا حصہ، نہ ہم نے وہ اپنانی ہے، نہ دین کی ضرورت. واٹ از دس؟ ہم مومن ہیں، سچے مومن ہیں، علماء کرام ہیں، علماء کے گھر والے، حافظ قرآن ہے، حفاظ وہ. لیکن کیا ہے؟ قناعت ہے نہیں. ہر موقع پہ شکوے، ہر موقع پہ گلے، مجھے یہ نہیں ملا تو مجھے وہ نہیں ملا، ایسا ہونا چاہیے تو میں اس بات کو ڈیزرو کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. پر مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے روٹی کے اوپر دال رکھ کے دی اور کہا کونے میں جا کے کھائیے. حضرت گئے اور کونے میں جا کے کھانا شروع کر دیا، مزے لے کے کھا رہے. پوچھا حضرت آپ کو کمرے سے نکال کے باہر بٹھا دیا تو عزت نفس کے خلاف ہے. کہنے لگے کون سی عزت نفس، کون سی؟ رشید احمد کے سر پہ تو ڈنڈے پڑنے چاہیے تھے. یہ اللہ نے روٹی ڈال دی ہے، یہ اس کا بہت بڑا انعام اور کرم ہے، ورنہ رشید احمد اس قابل کہاں تھا. آج تو بہترین بنا ہوا گوشت دیکھ کر بچوں کے منہ بن جاتے ہیں، بہترین بنے ہوئے کھانے دیکھ کر بچوں کے منہ بن جاتے ہیں. حضرت مولانا ہمارے بزرگ ہیں سجاد نعمانی صاحب، حضرت کا یہ واقعہ مجھے بڑا پسند ہے. پہلے میں چونکہ سلیکٹو آدمی ہوں، میں کچھ چیزیں کھاتا ہوں، کچھ چیزیں نہیں کھاتا. تو جب میں نے حضرت کا یہ واقعہ سنا تو میں ہل گیا. میں نے اس کے بعد سے نخرے کرنا بند کر دیا یا کم کر دیا. تو نے فرمایا کہ میں مدرسے گیا ہوا تھا اور مدرسے سے میں
گھر میں آیا تو امی سے میں نے کہا کہ بھوک لگی ہے، کھانا بنا دیں. تو میں نے کہا بیٹا کھانا تیار ہے، اب کھانا کھا لیں. تو میں نے کہا سالن کیا بنایا؟ تو کہا بھنڈی کی سبزی بنی ہے. میں کہا ہیں بھنڈی؟ تو میں نے حقارت سے دیکھا تو کہتے ہیں وہ والدہ جو سراپا شفقت تھی، سراپا جلال بن کے، اور مجھے کہا کہ ادھر آؤ. تو میں کانپ گیا، سمجھ گیا مجھ سے غلطی ہو گئی. فرمایا کہ قمیض اتارو. میں نے قمیض اتاری، میرے ہاتھ دوپٹے سے باندھے اور چارپائی سے مجھے باندھ دیا. میں روتا رہا، معافی مانگتا رہا. کہنا اللہ کا رزق دیکھ کے کرتے ہو، اس قسم کے گستاخ کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں. عصر کا وقت ہوا، ہاتھ کھولے، قمیض پہنائی، کہا نماز پڑھنے جاؤ. نماز پڑھ کے آیا، واپس آیا، قمیض اتاری، میرے ہاتھ باندھ دیے گئے. مغرب کا وقت ہوا، پھر مجھے مسجد بھیجا گیا. میں واپس آیا تو مغرب کے بعد میری بھابھی محترمہ وہ آئی اور میں ان کو دیکھ کے رونا شروع ہوا کہ آج میری جان بچائیں، میری معافی کر دیں. مجھ سے پوچھا کیا غلطی کی تم نے؟ میں نے بتایا کہ یہ غلطی کی کہ بھنڈی کی سبزی دیکھ کے میں نے کہا تو والدہ مجھ سے ناراض ہو گئی. آج ہم نے اپنی اولادوں کو قناعت نہیں سکھائی، شوہروں نے اپنی بیویوں کو قناعت نہیں سکھائی. تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے کھانا سامنے دیکھ کے بچے لات مار دیتے ہیں. اللہ اکبر، ان کا رزق اللہ کی طرف سے کاٹا لگ جاتا ہے. اور کاٹا کس نے لگایا؟ یہ ماں نے لگایا، جس نے اس کے نخرے اٹھائے، غلط نخرے اٹھائے. بچے نے روٹی نہیں کھانی، کوئی بات نہیں، مت کھاؤ روٹی، باہر سے مت منگا کے دو، کوئی بات نہیں. نہیں اوکے، کوئی مسئلہ نہیں. جی یہ پسند نہیں، مجھے انڈا بنا دے. ماں انڈا بنا دیتی ہے. آپ نے بچے کی روزی پہ لات مار دی ہے، بچے کی روزی پہ تالا لگا دیا، بچہ کی روزی پہ قفل. روزی ملنی تھی شکر سے. آپ کہتے ہو یہ پڑھے گا، میٹرک کرے گا، MBBS کرے گا، ڈاکٹر بنے گا، پھر روزی ملے گی. میرے جاننے والے ڈاکٹر ہیں. میں نے پوچھا ہاں جی 1 کروڑ لگ گیا پورا؟ ہاں لگ گیا. مولوی صاحب آپ کو کیسے پتا 1 کروڑ لگا؟ میں نے کہا میرے کئی جاننے والے 1 کروڑ لگا دیں. 1 کروڑ لگا، پھر ڈاکٹر بنے. ڈاکٹر بننے کے بعد پھر کیا ہوا جناب؟ پھر یہ ہوا کہ وائوا میں پاس ہوئے، وہاں سے نکلے، ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئے. کر لے پریکٹس بھائی، کر لے پریکٹس، کر لے علاج، کر لے آپریشن. کر ہی نہیں سکتا آپریشن، دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، کہیں آپریشن کی جگہ نہیں. سرکاری نوکری لگی، بلوچستان چلے گئے. وہاں پہ کتنی تنخواہ؟ 70,000 روپے. کماؤ جی، کما لیے. چھوڑ دی ڈاکٹری، وہاں سے ڈیموٹیویٹ ہوئے، ڈاکٹری چھوڑ دی، دوسرے کام میں لگ گئے. اب نہ دوسرے کام والے قبول کرتے ہیں، نہ ڈاکٹر قبول کرتے ہیں. واپس آنا چاہتا ہے جناب میں فلاں فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں، کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں، کوئی رکھنے کو تیار نہیں. کہا جی کلینک کر لو. کلینک تو کر لو لیکن ایکسپیرینس نہیں، انجیکشن تک لگانا نہیں آتا. سب چیزیں بھول گئی، نکل گئی. ہاں جی بنا لو ڈاکٹر بچے کو، کر لو ڈاکٹر، ہو جائے ڈاکٹر. بچے کو پائلٹ بنایا. مہینے کے کتنے ہیں؟ 60-70 لاکھ تو آنا شروع ہو جائیں گے. کیا ہوا جناب؟ جو ٹریننگ کے اندر ہی کریش کر گیا تو جان بچ گئی. جان بچی تو وہ باہر بیٹھتا ہے. کتنے آتے ہیں؟ مشکل سے 1.5 لاکھ روپے آتے ہیں، کیونکہ جہاز اڑا نہیں سکتا. ایجیکٹ کر کے ایجیکٹ کرنے کے بعد آپ کو جہاز اڑانے کی اجازت نہیں. یہ کام سے اب نیچے بیٹھنے والے کی تنخواہ کتنی؟ 1.5 لاکھ، اس سے اوپر آئی نہیں. ہمارے تھے 30 لاکھ 40 لاکھ، کہاں چلے گئے؟ رزاق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے. اس روزی کی عزت قدر کرنا سکھائے. تو میں بتا رہا تھا جی بیوی جو ہے وہ شوہر کی محتاج نہیں. جب بیوی شوہر کی محتاج نہیں ہوگی، فار ایگزامپل عورت گھر سے کمانی چلی گئی، بیوی ڈاکٹر وہ کمانے چلی گئی. جب وہ گھر واپس آئے گی، اس کے تقاضے ہاؤس وائف والے ہوں گے یا اس کے تقاضے ایک باہر سے تھکے ہارے آدمی کے ہوں گے؟ باہر سے تھکے ہارے آدمی کے ہوں گے. نسل کو کون تیار کرے گا؟ ماں تو باہر روزانہ کمانے جاتی ہے،
نسل کو کون تیار کرے گا؟ کون تیار کرے گا؟ نسل کو ماسی تیار کرے گی۔ ماسی نسل ایسی تیار کرے گی جیسی ماں تیار کرتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ساری باتیں اوکے۔ 6 مہینے سے ایک سیٹ پہ ایک مرد بیٹھ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت بیٹھ رہی ہے۔ 6 مہینے سے دونوں ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک۔ 6 مہینے سے دونوں کی پوسٹنگ اکٹھی ہو رہی ہے، دونوں رات میں ڈیوٹی کرتے ہیں، دن میں ڈیوٹی کر، رات میں ڈیوٹی، دن میں ڈیوٹی، رات میں ڈیوٹی، دن میں ڈیوٹی۔ جس عورت کے دل میں مرد کے لیے جگہ نہیں بنے، مرد مضبوط ہوتا ہے، اس کے دل میں عورت کی جگہ آسانی سے نہیں ملتی، لیکن عورت کے دل میں مرد کی جگہ نہیں بنے گی، بالکل بنے گی۔ یہ مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن اتنے ہزار انٹرویوز ہیں لوگوں کے، اتنی ہزار تحریریں ہیں کہ بیان اس سے انکار ممکن نہیں۔ آپ ایک خالی گھر میں جا کے رہتے، اس گھر سے محبت ہو جاتی ہے۔ 2 مرد عورت اکٹھے کام کریں گے تو اس مرد کی جگہ دل میں نہیں بنے گی۔ پھر یہ دیکھیں، عورت کا مزاج مرد کی نسبت نیچے کا ہوتا ہے، یہ طبیعی اور فطری بات ہے، کیونکہ عورت طاقت میں کمزور ہے، دماغ میں مرد کی نسبت کمزور ہے، فیصلوں میں مرد کی نسبت، ذہانت میں بہت سی عورتیں مردوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ عمومی اعتبار سے، فزیک کے اعتبار سے عورت مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو دوسرے مرد سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور کیسے کمپیئر کرتی ہے؟ اس کی اچھائیاں اور اپنے شوہر کی برائیاں دونوں کمپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب دونوں کمپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے اکابر ایک جملہ کہتے ہیں، جو عورت گھر کے فائنانس میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیتی ہے وہ گھر 70-80% ٹوٹ جاتا ہے۔ شریعت نے مزاج رکھا ہے کہ عورت نہ نفقے میں مرد کی محتاج ہو۔ جب عورت نان نفقے میں مرد کی محتاج ہوتی ہے تو بہت سی باتیں سہ جاتی ہیں، اور گھر سہنے سے چلتا ہے، مقابلے سے نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک سوال کا جواب تھا جو مجھے دینا تھا، جو مجھے سمجھانا تھا۔ ہمیں لگتا ہے جی فلاں گھر چل گیا، فلاں گھر چل گیا۔ ہر گھر کی کہانی الگ ہوتی ہے، ہر گھر کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اندر کے بہت سے حالات جو لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ آپ کے سامنے ہو۔ تو جب مزاج میں قناعت نہیں ہوگی تو پھر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، گھروں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ مزاج میں قناعت نہیں ہے۔ جو اللہ نے دیا الحمدللہ اس پہ شکر ادا کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب فوت ہوئے ہیں تو حضرت کے وراثت میں کروڑوں دینار سونا تھا، کروڑوں دینار سونے کے تھے، اور وہ لکڑی کی آریوں سے سونے کی اینٹیں وہ کاٹی گئی ہیں جو حضرت عبد الرحمن کے پاس تھی۔ اور فرمایا کہ تجارت کو اصول یہ ہے کہ جب تھوڑا سا منافع مل جاتا ہے تو بیچ دیتا ہوں، کیونکہ میں تھوڑے سے منافع پر قناعت کرتا ہوں۔ جب انسان قناعت کرتا ہے تو غنی ہو جاتا ہے، اور جب انسان قانع نہیں ہوتا، قناعت نہیں کرتا، تو پھر اس کی نہ نیند پہ قناعت ہوتی ہے، نہ کھانے پر قناعت ہوتی ہے، نہ بیوی پر قناعت ہوتی ہے، نہ بچوں پر قناعت ہوتی ہے، نہ اس زندگی پر قناعت ہوتی ہے۔ پھر وہ بے صبرہ ہوتا ہے، پھر وہ ہر گناہ کی طرف جاتا ہے، ہاتھ اس کو کھل جاتا ہے، آنکھ اس کی کھل جاتی ہے، زبان اس کی کھل جاتی ہے، اور پھر اس کو قناعت سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی یہ بس اتنا کافی ہے۔ اتنا کافی اس کو نہیں چاہیے ہوتا، اس کو اور چاہیے ہوتا ہے، اس کا منہ کھلتا ہی چلا جاتا ہے، کھلتا۔ ہاں، اور کمانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور کمانے کی کوشش کو میں قطعاً منع نہیں کر رہا، اور کمانے کو میں قطعاً منع نہیں کر رہا، مگر اپنے گھر میں قناعت کا ماحول ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے، جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے گھوڑا چاہیے، کہ جاؤ عثمان کے پاس۔ عثمان کے ہاں پہنچے، اندر سے لڑائی ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے باوجود گھر میں لڑائی ہوئی۔ جی کیا ہوا؟ واپس آ گئے، یا رسول اللہ وہ تو اپنے گھر میں لڑائی کر رہے ہیں۔ جی کیوں؟ تو وہ آپس میں لڑائی یہ کر رہے ہیں کہ رات کو ایک چراغ کافی تھا، تم نے 2 چراغ کیوں جلائے؟ وہ ایک چراغ پہ اپنی، یعنی اتنے سے تیل کے اوپر اپنی بیوی سے لڑائی کر رہے ہیں۔ رات میں پورا کتنا 10 گرام تیل جلے گا، اس سے زیادہ تیل جو 10 گرام تیل کے اوپر بیوی سے لڑا ہوا، مجھے اتنا بڑا گھوڑا دے دے گا؟ کہ جاؤ دوبارہ جو کہ حضرت عثمان نے کہا یہ پورا استبل ہے، پورے استبل کا چکر ہے، کہ جو گھوڑا چاہیے لے لو۔
تو ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا، 3 چکر لگائے۔ 3 چکروں کے بعد حضرت عثمان جی کون سا گھوڑا پسند ہے؟ تو وہ کہنے لگا آپ بتائیں کہ آپ مجھے کون سا گھوڑا دینا چاہیں گے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا یہ سب سے بہترین گھوڑا ہے، یہ لے جاؤ۔ ہے تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نے بھی یہی گھوڑا سب سے بہترین پایا، لیکن آپ تو مجھے مفت میں گھوڑا دے رہے ہو، آپ سب سے بہترین مال دے رہے ہو۔ وہاں سے صرف 10 گرام تیل کے اوپر آپ اپنی بیوی سے لڑائی کر رہے تھے۔ میں گھر میں قناعت سکھانے کا حکم ہے، گھر میں قناعت سکھانے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کنجوس مکھی چوس بن جائے، بیوی بچوں پہ خرچ کرے، مگر ان کو قناعت بھی سکھائے، کیونکہ خرچ کرنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ بچوں کو 1,00,000 روپے کا کھانا کھلا کے آئیں گے تو ایک بچہ ضرور منہ بنائے گا، بڑی مزے کی چیز نہیں آئی تھی۔ وہاں ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کو شکر کرنا سکھائے، خود بھی شکر ادا کرے۔ الحمدللہ، اللہ کا کروڑوں شکر۔ ماں باپ اولاد کو شکر ادا کرنا جب نہیں سکھاتے تو پھر اولاد ناشکری بنتی ہے۔ جب اولاد ناشکری بنتی ہے تو پھر ماں باپ بھی اس کی زد میں آتے ہیں۔ پھر ماں باپ نے اولاد کے لیے کروڑوں محنتیں کی ہوتی ہیں، کہتے ہیں یہ تو ان کا فرض تھا اور بھی کرنا چاہیے تھا، یہ کر کے کون سے انہوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے؟ اپنا فرض ہی تو ادا کیا، اپنا فرض نہ کرتے تو لوگ بدنام کرتے۔ اب ان کی مجبوری تھی کرنا، کوئی مجبوری نہیں تھی میاں، مسئلہ تیری محبت ماں باپ کے سر پہ چڑھی تھی، اس وجہ سے وہ کچھ دیکھ نہ سکے، اور اب تیرے اوپر دنیا کی محبت چڑھی ہوئی ہے تو تجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قناعت اختیار کرنا یہ ہمارے دین کے لیے بھی ضروری ہے، دنیا کے لیے بھی ضروری ہے۔ قناعت کیا ہوتی ہے؟ قناعت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ خوش ہو جائے، اس پہ دل سے راضی ہو جائے کہ اللہ جی آپ نے یہ دیا ہے، اس پہ راضی ہو جائے۔ یہ شوہر تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، میرا شوہر تو ایسا ہونا چاہیے تھا، میرا شوہر تو ویسا ہونا چاہیے تھا، یہ گاڑی تو میرے لیے مجھے تو اس سے اچھی ملنی چاہیے تھی۔ میرے ایک جاننے والے ساتھی کہ جی ڈاکٹر سے شادی کرنی ہے، خاندان کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر بہو آنی چاہیے، یہیں پیچھے رہتے ہیں۔ تو میں نے 2-3 رشتے بتایا، اچھا لڑکا تھا، ڈاکٹر آنی چاہیے، جی ڈاکٹر لے آئے۔ والد صاحب نے مجھے کوئی ڈاکٹر ہو تو بتاؤ، میں نے کہا ڈاکٹر تو ہیں لیکن بتانے کے قابل نہیں ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، کہیں سے تلاش کر لو۔ ڈاکٹر لے کے آئے، بڑی خوشی سے 125 بائک خریدی، اب بیوی کو اس بائک پہ لے کے جاؤں گا۔ بائک پہ لے کے گیا، بیوی نے چلتی بائک سے چھلانگ لگا دی۔ منہ تو اس نے پہلے بنایا ہوا تھا، بتا نہیں رہی تھی، لیکن جب ٹانگے وانگے چھلی اور کچھ 1-2 فریکچر ہوئے تو والد کے ذریعے پیغام آیا کہ جی اس کو بائک پسند نہیں ہے، اس کو گاڑی چاہیے تھی۔ تو میں نے کہا اب دیکھ لو بھائی، آپ کی مرضی۔ بیچارے نے بائک بیچی، کچھ پیسے ملائے، قرضہ لیے، میں نے کہا میرا مشورہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے کی اور گاڑی خریدی۔ گاڑی خرید کر بیوی کو منانے لے کے گیا، دیکھو جی یہ گاڑی لے لیا۔ بیوی نے گھر میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ جو میری بڑی بہن ہے وہ ایک بہن کرولا پہ بیٹھتی ہے اور ایک وہ کون سی ہوتی ہے، وہ جو بڑی والی گاڑی ہوتی ہے، بڑے 4 والی کون سی، ہاں ویگو ڈالا، ایک اور ہوتی ہے فارچونر، وہ فارچونر پہ آتی ہے، دوسری کرولا پہ آتی ہے۔ میں کلٹس پہ جاؤں کہ میرا اسٹیٹس، شہری کی طلاق ہو گئی۔ کیا ہے جب آپ کو قناعت نہیں ہے، اور آج ماشاءاللہ بہت اچھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، آج بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، لیکن دوسری بیوی کے ساتھ گھومتا ہے، پہلی بیوی۔ تو قناعت جب انسان صبر سے برداشت کرتا ہے، ہر رویے کو برداشت کرتا ہے، رویوں پر قناعت ہوتی ہے، معاملات پر قناعت ہوتی ہے، وقت پر قناعت ہوتی ہے، پیسے پر قناعت ہوتی ہے، بہت ہر چیز پر، کہ جب انسان صبر و شکر کرتا ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ دیا، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے مجھے یہ ملا، اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ مجھے یہ چیز ملی،
تو پھر انسان کے اوپر اللہ کا کرم بھی مزید بڑھتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. تو اپنے گھر والوں کو، اپنی اولادوں کو قناعت سکھائیں، شکر سکھائیں کہ اللہ نے. میرے ایک دوست تھے بڑے ماشاءاللہ بہترین عالم، تو ان کی بیچارے کی بازو ٹوٹ گئی. تو ان کا بیان طے تھا رمضان میں. تو ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گئے تو 3-4 لوگوں نے لا کے پیسے دے دیے. آپ چندہ لینا ہے؟ کہ نہیں میں لینے نہیں آیا، میں کچھ دینے آیا. کہنے لگا میری صرف بازو ٹوٹی ہے، میری صرف بازو ٹوٹی ہے. جو میرے ساتھ کے لوگ تھے ان کی یہ بھی ہڈی ٹوٹی، وہ ہڈی بھی ٹوٹی. میں نے کہا سبحان اللہ، کتنی بہترین بات کی اس نے کہ صرف بازو ٹوٹی ہے، باقی سب میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اور دوسری طرف ہے اللہ بازو ٹوٹ گئی، اوئے ہوئے ہوئے ہو، پتہ نہیں کیا بنے گا. کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ چھوٹی مصیبت ہے، بڑی مصیبت نہیں ہے. اب ہماری مرضی کہ ہم مصیبت کو بڑا سمجھیں یا چھوٹا سمجھیں. نظر کا فرق ہوتا ہے، سوچ کا فرق ہوتا ہے. ہم اپنی سوچ کو منفی بنائیں گے تو یقین کیجئے اللہ کی رحمت ہم سے ناراض ہو جائے گی. اپنی سوچ کو مثبت، اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے دینے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو کھلا رہے ہیں الحمدللہ اللہ نے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جی اور کھلانے کی توفیق دیجیے، اللہ جی اور دینے کی توفیق. بٹھا کے کھلا رہا ہوں پھر بھی اس کو قدر نہیں. ہمیں چھوڑو، شکر کرو کہ اللہ دے. اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین.